السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں بات کروں گا کہ انسان کو شادی کس قسم کے انسان سے کرنی چاہیے، کس قسم کا رشتہ ڈھونڈنا چاہیے۔ دیکھیں، دنیا میں دو قسم کے انسان ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جو دنیا دار قسم کی ہے، اور دوسری قسم ہے کہ جو دیندار ہے۔ دنیا دار اور دیندار سے میری مراد یہ ہے کہ جو دنیا دار انسان ہوتا ہے وہ ریلیجس نہیں ہوتا، وہ نمازیں نہیں پڑھتا، وہ اس کا مقصد زندگی کا یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کو خوش کیا جائے۔ وہ بس دنیا میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس وہ جو ہے نا دنیا میں کامیابی حاصل کر لے، اپنا جہاں پر اس کو فائدہ مل رہا ہے بس وہ فائدہ اس کو ملنا چاہیے، تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ جبکہ دیندار انسان یہ ہوتا ہے کہ دیندار کا مقصد ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ وہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ نیک کام کرتا ہے، اور دنیا میں بھی ظاہر ہے وہ جاب کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، دنیا کے کام بھی کرتا ہے، مگر اس کا جو مطمئن نظر ہوتا ہے، جو اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ یعنی نوکری میں بھی وہ یہ دیکھے گا کہ میں نے اللہ کے حکم کے مطابق نوکری کرنی ہے، کوئی غلط کام نہیں کرنا۔ وہ ٹھیک ہے نا، وہ اس طرح، یعنی کہ جو دیندار انسان ہوگا وہ اگر بازار جائے گا، مارکیٹ جائے گا، تو وہ خیال رکھے گا کہ یہاں پہ جو ہیں وہ کئی عورتیں بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں جو بے پردہ ہوتی ہیں، تو ان پر نگاہ نہیں ڈالنی، نظریں نیچی رکھنی ہیں، کسی پر نگاہ نہیں ڈالنی۔ جبکہ جو دنیا دار ہوتا ہے وہ اس کی سوچ میں یہ نہیں ہوتی، اسے اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ اللہ کے احکامات کا خیال نہیں ہوتا، تو وہ آزاد اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ جو دنیا دار قسم کا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو آزاد ہوتا ہے، اس کو جس چیز میں مزہ آئے گا وہ کرے گا، اس نے نہیں دیکھنا کہ شریعت کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے۔ جبکہ دیندار، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہر چیز میں یہ دیکھے گا کہ جہاں پر اللہ کا حکم، مطلب یہاں اس معاملے میں اللہ کا حکم کیا ہے، اس کو وہ فالو کرے گا۔ تو بظاہر دیندار دنیا دار دونوں ہی جاب کرتے ہیں، دونوں ہی تجارت کرتے ہیں، دونوں ہی دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کے کام کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، سوشل گیدرنگ کرتے ہیں، دونوں قسم کے انسان، مگر دونوں کی سوچ میں فرق ہے، دونوں کی مزاج میں فرق ہے۔ دیندار انسان اپنے ہر کام میں اللہ اور رسول کو مقدم رکھے گا اور اسلام کو فالو کرے گا کہ یہاں پہ دین یہ کہہ رہا ہے، یہاں پہ اسلام یہ کہہ رہا ہے، میں نے یہ کرنا ہے۔ جبکہ دنیا دار یہ نہیں کہے گا، وہ آزاد ہوگا، وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، وہ پابندیوں میں نہیں سمجھتا کہ میں نے دین کو فالو کرنا ہے، وہ بس یہ دیکھے گا مجھے کہاں پر فائدہ مل رہا ہے، میں نے وہ کام کرنا ہے۔ تو یہ دنیا دار اور دیندار کی میں نے تھوڑی سی ڈیفینیشن بیان کر دی۔ تو رشتہ جو ہے نا وہ اگر تو انسان خود دنیا دار ہے، انسان سے میری مراد ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ٹھیک ہے، میں دونوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ دونوں نے رشتہ ڈھونڈنا ہے نا اپنے لیے۔ تو اگر انسان جو ہے وہ دنیا دار ہے، اس کی سوچ دنیا دار والی ہے، تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ اپنے لیے، اور اس کو دیندار بننے کا شوق نہیں ہے، نیک بننے کا شوق نہیں ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے رشتہ دنیا دار کو ہی تلاش کرے، کہ جو دیندار نہ ہو، جو بے دین ہو، جو بے نمازی ہو، جو اس کی طرح کی سوچ فکر خیالات رکھتا ہے نا، بس اس کو وہ تلاش کرے اور اس سے شادی کر لے، تو وہاں پہ اس کا رشتہ کامیاب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیندار بنائے اور دیندار رشتہ تلاش کرے، میرا مشورہ یہ ہے۔ باقی اس کی مرضی ہے کہ اگر وہ دیندار نہیں بننا چاہتا، وہ دنیا دار ہی بننا چاہتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ دیندار رشتہ نہ تلاش کرے، وہ دنیا دار رشتہ ہی تلاش کرے اپنی ٹائپ کا، کہ اگر وہ خود بے نمازی ہے، وہ خود اسلام کو فالو کرنا اپنے آپ اس میں توہین سمجھتا ہے، اور وہ دنیا دار ہے، ماڈرن ہے، وہ یہود و نصارہ کو فالو کرنے والا ہے، ہندوؤں کو فالو کرنے والا ہے، تو پھر وہ اسی طرح کا رشتہ تلاش کرے اپنے لیے، ٹھیک ہے، تاکہ ان دونوں کی سوچ میں ہم آہنگی ہو اور لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد ان کی رشتے میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن میرا مشورہ یہی ہے دنیا دار انسان کو کہ بھئی وہ دیندار بن جائے، جب دیندار بن جائے گا تو پھر وہ اپنے لیے دیندار رشتہ تلاش کرے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو دیندار انسان ہے، جو دین کو فالو کرتا ہے، اچھا اس میں ایک بات رہے گی کہ جو دنیا دار انسان ہے وہ اگر دیندار رشتہ تلاش کرے گا اپنے لیے، ہے وہ دنیا دار، تو وہ کسی وجہ کی بنا پر وہ سوچتا ہے کہ میں دیندار رشتہ تلاش کروں،
تو پھر اس کو نقصان ہوگا. نقصان اس طرح ہوگا کہ جو ہے نا وہ دیندار انسان نمازیں پڑھنے والا ہوگا, اللہ کو مقدم رکھنے والا ہوگا, اور جو دنیا دار انسان ہے وہ ایسا نہیں ہوگا. تو پھر دونوں کی سوچ میں جو ہے کلیش آئے گا, ان میں لڑائی جھگڑا آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں لڑائی جھگڑا آ سکتا ہے, اختلافات پیدا ہوں گے. جو دنیا دار انسان ہوگا وہ دیندار کی پھر مطلب اس کی باتیں پسند نہیں آئیں گی, اس کی نمازیں پڑھنا اس کو پسند نہیں آئیں گی, اس کو دین کی باتیں کرنا اس کو پسند نہیں آئیں گی. اور اس طرح دیندار کو بھی اس کی دنیاوی جو دنیا دار انسان ہے اس کو بے نمازی ہونا پسند نہیں آئے گا. تو وہ کلیش آئے گا. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ پھر وہ سوچ میں جو ہے نا وہ ٹکراؤ آئے گا. تو اس لیے جو دنیا دار انسان ہے وہ پھر اپنی طبیعت کا بندہ ہی دیکھے کہ جو دنیا دار اسی کی طرح کا, اسی کی فطرت کا مزاج کا بندہ ہے, بس اس کو وہ پسند کرے اور اسی سے شادی کرے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے تحقیق کر لے کہ یار جس کو میں تلاش کر رہا ہوں وہ بے شک ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, پائلٹ ہے, واٹ ایور. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ کام تو دیندار لوگ بھی کرتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ دیندار جو ہے نا وہ دنیا چھوڑ کر بس وہ ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں, اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا. جو دیندار ہوتے ہیں وہ بھی سب کام کرتے ہیں. اسپورٹس وہ کرتے ہیں, سوشل ایکٹیویٹیز وہ کرتے ہیں, پائلٹ وہ بنتے ہیں, جابز وہ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی, کیا انبیاء روزگار نہیں کماتے؟ وہ بھی کام کرتے ہیں. تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ دو کیٹیگریز ہیں, دنیا دار, دیندار. اور دیندار کی پہچان نمازی ہونا اور دین کی باتیں کرنا, دین کو پسند کرنا, علماء کرام کو پسند کرنا, ان کو سننا, دین کا تذکرہ زیادہ کرنا, اور ہر معاملے میں دین کا تذکرہ کرنا. ٹھیک ہے, مثلا جاب کر رہا ہے, نماز کا وقت آ گیا, نماز پڑھ لی. اگر کوئی غلط فحش ادھر ادھر کی کوئی باتیں کر رہا ہے, فضول بکواس کر رہا ہے, فضول باتیں کر رہا ہے, تو وہ نہیں سننی اس نے. برے دوستوں کو دوست نہیں بنانا. تو دیندار نظر آتا ہے کہ یار یہ دیندار بندہ ہے. ضروری نہیں کہ اس کو داڑھی ہو, ٹوپی پہنا ہو, ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کلین شیپ بندہ بھی دیندار ہو سکتا ہے. تو جو دنیا دار ہے وہ ایسا نہیں ہوگا. تو لہٰذا آپ تحقیق کر لیں کہ یار یہ دین, میں جس کو رشتہ میں نے تلاش کرنا ہے مجھے کیسا چاہیے, مجھے دیندار چاہیے یا دنیا دار چاہیے. مطلب عام طور پر لوگ یہ دیکھتے ہیں نا کہ مجھے رنگ کو دیکھتے ہیں کہ رنگ ایسا ہونا چاہیے, قد ایسا ہونا چاہیے, خاندان ایسا ہونا چاہیے, اتنی جاب ہو, اتنی نوکری ہو, اتنا پیسہ ہو. یہ چیز تو ٹھیک ہے دیکھیں, لیکن سب سے پہلے میرا مشورہ ہے اب یہ دیکھیں کہ دنیا دار ہے کہ دیندار ہے. آپ خود اگر دیندار ہیں تو دیندار کو تلاش کریں, دنیا دار ہیں تو دنیا دار کو تلاش کریں. اور جیسے کہ میں نے بتایا, میرا مشورہ دنیا داروں کو یہ ہے کہ وہ پہلے دیندار بن جائیں. دنیا دار ہونا اچھی بات نہیں ہے, اس کے نقصانات بہت ہیں. وہ پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی, ورنہ میں نقصانات بھی بتا دیتا. تو پہلے دیندار بنیں اور دیندار ہی تلاش کریں. لیکن چلیں آپ دنیا دار ہیں, آپ دیندار نہیں بننا چاہتے تو پھر اپنے لیے دنیا دار تلاش کریں. دیندار تلاش کریں گے تو پھر کلیش آئے گا, سوچ میں ٹکراؤ ہوگا. ٹھیک ہے, تو جو دیندار ہیں وہ پھر اپنے لیے دیندار ہی تلاش کریں, دیندار رشتہ ہی تلاش کریں. ان کی سوچ میں جو ہے نا وہ ٹکراؤ نہیں آئے گا, ہم آہنگی ہوگی, دوستی ہوگی. تو یہ بہت ضروری بات ہے جو یاد رکھنی چاہیے. لوگ عام طور پر اس چیز کو نہیں مد نظر رکھتے اور اس چیز کا خیال نہیں رکھتے. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ مثلا ایک دنیا دار انسان ہے, اس نے شادی کر لی دیندار انسان سے, اور اس کو پتہ نہیں, اس نے تحقیق نہیں کی کہ وہ دیندار تھا یا دنیا دار تھا, بٹ اس نے کر لی. اس کو سمجھ نہیں آئی اور اس نے دیکھ لیا کہ فلاں جو ہے نا وہ بھی میری طرح فلاں جاب کر رہا ہے, میری طرح اتنا مطلب پیسہ کماتا ہے, اس کی اتنی بڑی نوکری ہے, تو چلو اس سے شادی کر لو. پتہ چلا بعد میں وہ تو دیندار نکلا, وہ تو نمازی ہے, وہ تو 5 وقتہ نمازی ہے, اللہ رسول کی باتیں کرنے والا بندہ ہے. اور جو مثلا لڑکی ہوتی ہے وہ دیندار نہیں ہوتی, وہ دنیا دار ہوتی ہے. تو پھر کلیش آتا ہے, پھر مسئلے آتے ہیں, فساد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کیونکہ دیندار کی جو سوچ ہوتی ہے نا وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. دنیا دار کی میں نے آپ کو بتایا, دنیا دار کی سوچ ہوتی ہے اپنے لیے. دنیا دار کی سوچ ہوتی ہے جہاں اس کو خوشی مل رہی ہے, اس کو فائدہ مل رہا ہے, وہ میں نے کرنا ہے, جو مجھے پسند ہے میں نے وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. دنیا دار یہ ہوتا ہے کہ وہ یعنی کہ گھر میں اگر ایک انسان, ایک آدمی, ایک شخص ہے, وہ دنیا دار ہے, تو گھر میں اس کی بیوی ہے, مگر باہر وہ جائے گا تو وہ باہر دوسری عورتوں کو بھی دیکھے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ پابند نہیں ہے اللہ رسول کے احکامات کا, وہ آزاد ہے, وہ دنیا دار ہے, اس کی مرضی ہے, وہ جہاں مرضی, اس کی آنکھیں ہیں, اس کا جسم ہے, وہ سمجھتا ہے میری جسم میری مرضی, یعنی وہ یہ سمجھتا ہے وہ میری زندگی میری مرضی, میں مالک ہوں اپنی زندگی میں, جو مرضی کروں. تو یہ دنیا دار ہوتا ہے, وہ پھر آزاد ہوتا ہے. تو جب مطلب وہ ایک دنیا دار انسان جو ہے نا وہ گھر میں بھی اس کی بیوی ہے لیکن باہر بھی وہ دوسروں کو دیکھتا ہے, دوسروں پر نظر لگاتا ہے, تو دوسروں پر نظر جماتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس طرح بد نظری کرتا ہے, تو پھر وہ اس کا ممکن ہے کہ دل کہیں اور لگ جائے. پھر جب اور لگ جائے گا گھر میں, پھر اس کا بیوی سے دل اکتا جائے گا, وہ بیوی سے لڑائیاں کرے گا. تو اس طرح فتنہ فساد ہوتا ہے. دنیا دار جو ہوتا ہے یہ. تو لیکن اگر اس کی بیوی بھی دنیا دار ہے تو بیوی بھی پھر مطلب اس کو, بیوی کو کچھ نہیں ہوگا. وہ بیوی کو بھی جب موقع ملے گا وہ گھر سے باہر جائے گی, جاب کرے گی, تو پھر وہ بھی
کیونکہ دنیا دار جو سوچ، میں نے آپ کو بتایا نا، سوچ سائیکالوجی کو سمجھ لیں. جو سائیکالوجی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہم آزاد ہیں. دنیا دار سوچ کے ہم آزاد ہیں، ہم جو چاہیں گے کریں گے، ہماری زندگی، ہم اپنی زندگی کے مالک ہیں، میرا جسم میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، میں جس طرح چاہوں اپنے جسم کو استعمال کروں، میں جس طرح چاہے جو کام زندگی میں کروں میری مرضی ہے. وہ یہ سمجھتا ہے. جو دیندار ہوتا ہے وہ یہ نہیں سمجھتا. وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری زندگی نہیں ہے، یہ میرا جسم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ میری زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. اور عبادت کا مفہوم بھی اس کو پتہ ہوتا ہے. عبادت کا مفہوم اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی عبد کہتے ہیں غلام کو، نوکر کو. ہم اللہ کے نوکر ہیں، اللہ کے غلام ہیں، ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی بات ماننی. دنیا میں جو نوکری بندہ کر رہا ہوتا ہے، دنیا میں جو جابس کر رہا ہوتا ہے، وہ حقیقی نوکر نہیں ہوتا، حقیقی غلام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جب چاہے اس کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بھی رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں کہ آپ جہاں نوکری کر رہے ہیں وہاں اس کی اپنے افسر کی ہر بات تو نہیں ماننی، بس جاب کے حوالے سے جو پروفیشن ہے اس کے حوالے سے کام کرنا ہے اور پیسے لینے ہیں. وہ حقیقی نوکر نہیں ہوتا، حقیقی غلام نہیں ہوتا. حقیقی غلام بندہ صرف اللہ کا بنتا ہے. عبد کہتے ہیں غلام کو. تو ہم اللہ کے عبد ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. تو دیندار کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی میں تو اللہ کا غلام ہوں، اللہ میرا مالک ہے، اللہ نے جو حکم فرمایا میں نے وہ کرنا ہے. تو جس کی وجہ سے وہ اس کی بیوی ہے تو اس کو بیوی شادی کرنے کا اس کو پتہ ہوتا ہے. اللہ نے حکم دیا، بھائی دین کا حکم ہے، شادی کرنی ہے، بیوی کا خیال رکھنا ہے، بیوی کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، بچوں کا خیال رکھنا ہے، بدنظری نہیں کرنی، فحش کام نہیں کرنے، ٹھیک ہے نا، کوئی برائی کے کام نہیں کرنے. تو جب وہ دیندار ایسا ہوتا ہے نا، اس کی زندگی میں پھر فتنہ فساد پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خود بھی بد نظری نہیں کرتا، خود بھی دوسروں پر نظر نہیں ڈالتا. اور بیوی بھی اس کی دیندار ہوتی ہے تو وہ بھی دوسروں پر نظر نہیں ڈالتی، وہ بھی اپنے خاوند کے حقوق کا خیال رکھتی ہے، پتہ ہوتا ہے. تو ان کی زندگی میں فتنہ فساد نہیں پیدا ہوتا، اختلافات پیدا نہیں ہوتے. تو یہ فائدہ ہوتا ہے. باقی جو میں نے آپ کو بتایا نا، سوچ میں ٹکراؤ ہمیشہ تب ہوتا ہے کہ جب ایک کی سوچ دنیا دار کی ہو اور ایک کی دیندار کی ہو، اس لیے ٹکراؤ ہوتا ہے. تو لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا، اگر دنیا دار ہیں اور آپ دیندار بننا نہیں چاہتے فیوچر میں، آپ کا مقصد یہ، تو پھر آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا وہ جو ہے نا دنیا داری اپنے لیے رشتہ تلاش کریں، تاکہ بعد میں آپ کو مسئلہ نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ دیندار بنیں، دین کو سمجھیں، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں. دنیا کے مقصد آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا نا اس دنیا میں، وہ کس لیے بھیجا ہے اس کو سمجھیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے بھی مرنا ہے، اور مر کے کہاں جانا ہے؟ اللہ نے حساب کتاب لینا ہے آخرت میں. اس کا آپ کو اندر خوف اور جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے آپ کو دیندار بننا چاہیے آپ کو. تو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم تو ساری دنیا میں دنیا داری میں گزار لیں گے، بعد میں جب مرنے لگیں گے تب ہم اللہ کر لیں گے. تو ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے، وہ پھر بڑھاپے میں پھر انسان کی عقل کمزور ہو جاتی ہے، وہ پھر اس کو دین کی سمجھ بھی نہیں آتی، اس کو سمجھ نہیں آتی، وہ پلٹتا بھی نہیں، اس کی عادتیں جو ہے نا وہ راسخ ہو جاتی ہیں. جو اس کی دنیاوی فطرت ہوتی ہے ٹیڑھی نیگیٹیوٹی والی، وہ مضبوط ہو جاتی ہے. وہ پھر انسان پلٹتا نہیں ہے دین کی طرف، اس کے اندر اچھی عادتیں پیدا نہیں ہوتی، وہ انہی برائیوں میں اس کو مزہ آتا ہے. تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اس طریقے سے جو ہے نا آپ نے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر آپ نے دین دار بننا ہے تو ابھی سے آپ بنیں، نہ یہ کہ آپ پھر بڑھاپے میں آپ سوچیں کہ میں وہ کروں گا، تو کیا پتہ وہاں تک زندگی نہ جائے، ساتھ نہ دے آپ کو، موت تک کا تو کچھ پتہ نہیں ہے. بس میں اپنی ویڈیو اسی پر ختم کرتا ہوں، اور میری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. السلام علیکم.